السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المخجلین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء وتکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. عزیزان محترم، آج کی شب جو قوی احتمال ہے اس بنا پر عید الفطر کی شب ہوگی اور ہم سب مل کر اس عید سعید کو منائیں گے. لیکن عید سعید کو منانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کی عظمت اور اس میں پنہا برکتوں سے واقف ہوں تاکہ انہیں حاصل کرنے کی صحیح کوشش کر سکیں. زیادہ تر لوگوں کی توجہ عید فطر کے دن پہ ہوتی ہے، لیکن شاید وہ اس بات سے غافل رہتے ہیں کہ اسلامک تاریخ چاند کے نکلنے کے ساتھ ہی شب کے داخل ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی یہ چاند نمودار ہوگا اور شب عید کا آغاز ہوگا، ہم فضیلتوں سے ہمکنار ہوں گے. یہ رات بہت بابرکت رات ہے. اس میں خدا نے بہت ساری ہمارے لیے نعمتیں، رحمتیں، برکتیں رکھی ہیں. اور شب قدر کے بعد جو دوسری رات ہے جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ انسان اس کی طرف توجہ کرے، ان میں سے ایک رات ہے. یہ ایک رات 15 شعبان کی ہے اور یہ بھی انہی راتوں میں سے جس کو بہت زیادہ فضیلت ملی ہوئی ہے. لیکن سب سے پہلے ایک خاص نقطہ جو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب انسان ماہ رمضان کے اختتام تک پہنچتا ہے تو اس کے فکر و گمان میں کیا ہونا چاہیے، وہ کیا سوچے. تو میں نے پورا خطبہ اس پہ دیا ہے. یہ دعا نمبر 45 نمبر کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی. امام زین العابدین علیہ السلام نے ماہ رمضان کو خدا حافظ کرتے وقت کیا کہا ہے، کس طرح کے جملے اور الفاظ استعمال کیے، اس پہ پوری ڈسکشن تھا. لیکن یہ ایک پوائنٹ تاکہ ہم آج کی شب کی عظمت کو سمجھ سکیں، اس کس نیت سے اس رمضان کو خدا حافظ کہیں، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کے لیے جو عظمت کی شے ہے، یعنی اللہ نے جس شے کو برکت دی ہے، امام فرماتے ہیں السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر و یا عید الاولیاء. امام نے یہ کہا ہے کہ اے اللہ کے بزرگ اور بہت ہی باعظمت مہینے، اور اے اولیاء خدا کی عید. یعنی امام فرماتے ہیں کہ عید ماہ رمضان ہے. عید اصل میں ماہ رمضان ہے، فیسٹیول کا ٹائم، سیلیبریشن کا ٹائم، اپنے لیے اعمال اور نیکیاں کمانے کا ٹائم پورا ماہ رمضان ہے. عید تو ان اعمال کی جزا لینے کا وقت ہے. اسی لیے جب انسان عید کو گڈ بائی کہہ رہا تو خداحافظ کر رہا ہوتا ہے، عید یعنی رمضان سے جب عید کی طرف آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کو ذرا سا غم بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے کہ وہ ان فضیلتوں سے محروم ہو گیا جو ماہ رمضان نے اسے عنایت کی تھیں. فضیلتیں کیا تھیں کہ اس کا سانس لینا بھی تسبیح تھا، اس کا سونا بھی عبادت تھا، ہر ایک عمل کی جزا 70 گنا تھی، اور اسی میں ایک رات خیر من الف شہر تھی، یعنی 1000 مہینوں سے افضل. ہم اس سے اب محروم ہو رہے ہیں. اگلے سال تک اگر زندہ رہے تو وہ ہمیں نصیب ہوگی، ورنہ ہم اس برکتوں سے محروم ہو گئے. اس لیے امام کہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان جو ہے وہ عید اولیاء ہے. دوسرا امام فرماتے ہیں السلام علیکہ من قرین جل قدرہ موجودا و اجمع فقدہ مفقودا. کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ جب تو ہمارا قرین تھا تو قدرت و عظمت کی وجہ سے ہمیں بڑا سکون تھا. یعنی انسان کو عظمت ماہ رمضان کا خیال تھا، اور اس کے ہونے سے انسان کو ایک
خوشی تھی، احساس تھا، لیکن جب وہ چلا گیا اس کے جانے کی وجہ سے انسان کو رنج و ملال ہے. انسان ذرا سا اپنے آپ کو اس کیفیت میں پاتا ہے کہ ہم ان فضیلتوں سے محروم ہو گئے اور ہم اس کی ہمنشینی سے اب جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے. تو امام نے یہ بڑا پیغام دیا ہے کہ انسان جب بھی اس ماہ رمضان کو خدا حافظ کر رہا ہے تو مغموم رہے اس بات سے کہ اب وہ نعمتیں جو اس ماہ رمضان میں تھی اب وہ اسے نہیں ملیں گی، یعنی وہ اب ان سے. لیکن خوشی کیوں ہے؟ عید کی خوشی کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم ماہ رمضان میں سلامتی کے ساتھ روزے رکھ پائے. جن لوگوں نے جو بھی نیک کام انجام دیے وہ تمام کاموں کی جزا لینے کے لیے افطار کرائی، یا انسان نے اعمال شب قدر انجام دیا، قرآن پڑھا، لوگوں کے ساتھ صلہ رحم کیا، جو بھی کار ہے نیک اس ماہ رمضان میں کیے، آج وہ اس کی جزا کا حقدار ہے. اور جب جزا کا حقدار ہے تو صبح عید کو ملائکہ آ کر پورے کرۂ ارض کو گھیر لیتے ہیں، اور اس کے بعد بازار میں کھڑے ہو کر، اسٹریٹس میں کھڑے ہو کر انسان کو بلاتے ہیں کہ آؤ مصلی کی طرف اور اپنے انعام کو لے لو. لازمی ہے کہ اس مرتبہ یہ ممکن نہیں ہوا کہ آپ یہاں پر آئیں، آپ اپنے گھروں میں سیف رہیں اور ہمارے ساتھ نمازیں عیدین پڑھیں، لیکن انشاءاللہ دعا بھی کریں کہ خدا ان نعمتوں کو جو ہمارے پاس تھیں دوبارہ ہمیں لوٹا دے. اب یہ اگر کوئی سوال کرے کہ قرآن مجید میں عید کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے، تو جواب صرف ایک مرتبہ آیا ہے. کہاں آیا ہے؟ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں آیا ہے. کیا فقریں اس کے؟ تو اس کے فقریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. یہ جناب عیسیٰ کے الفاظ ہیں. جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسی ابن مریم نے کہا کہ اللہم پالنے والے، ربنا اے ہمارے پالنے والے، انزل علینا مائدۃ ہماری آسمان سے دسترخوان کو نازل کر، اور تکون اور جس دن تو ہمارے لیے دسترخوان نازل کرے اس دن کو ہمارے اول اور آخر سب کے لیے عید کا دن بنا دے، اور ہمیں جو ہے وہ رزق عطا کر، کیونکہ تو سب سے بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ معجزات جناب عیسیٰ میں سے ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کے ماننے والوں کے لیے آسمان سے مائدہ، جو سورہ مائدہ خود سورہ نمبر 5 ہے، اس کا نام بھی اسی پہ، کہ آسمان سے آمادہ پکا ہوا تیار کھانا جناب عیسیٰ کے ماننے والوں کے لیے بھیجا تھا. تو اگر اللہ نے جناب عیسیٰ کے ماننے والوں کے لیے مائدہ بھیجا تو یہ عزیزان گرامی یہ منزل اہل بیت کے لیے بھی ہے. اور وہ کیا ہے کہ جناب ایمن سے کہا، ایک دن جا رہی تھیں، جب جا رہی تھیں راستے میں تو شدت گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ جب پیاس لگی تو بالکل جب جا بلب ہونے لگیں تو آسمان کی طرف دیکھا، کہا کہ پالنے والے کیا تو کنیز فاطمہ کو اس صحرا میں اسی طرح پیاسا مار دے گا؟ بھائی یہ کہنا تھا کہ دیکھا آسمان سے ان کے لیے ایک جام نازل ہوا، اور جیسے ہی انہوں نے اسے پیا، کہتی ہیں اس کے بعد پھر مجھے کبھی پیاس کی شدت نے نہیں ستایا. یعنی بتایا کہ اگر عیسیٰ کے لیے عیسیٰ کی دعا سے مائدہ آسمان سے کھانا آ سکتا ہے تو کنیز فاطمہ کے لیے بھی آسمان سے پانی آ سکتا ہے. اور اسی لیے بتایا کہ فرق ہے فاطمہ زہرا میں اور جناب عیسیٰ میں. وہ فرق یہ کہ عیسیٰ اپنے لیے آسمان سے روٹیاں کھانا منگاتے ہیں، زہرا وہ ہے جس کی روٹیاں یہاں سے وہاں جاتی ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس کے بدلے میں خدا پورا سورہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. تو یہ عید کا دن اس لیے کیونکہ اللہ نے کوئی چیز قبول کی ہے، وہ دعا قبول کی ہے. تو عید کیوں منائی گئی؟ جناب عیسیٰ کے ماننے والوں نے کیوں منائی عید؟ اس کا سبب ہے کہ ان کی دعا قبول ہوئی، ان کے لیے کوئی شے آئی. تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم نے نیک اعمال انجام دیے ماہ رمضان میں، اللہ نے ہمارے اعمال کو قبول کیا، اس کے بدلے میں خدا ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کرے گا. لازمی ہے کہ ان عیدوں کا کمپیریزن بھی ضروری ہے. اور دوسرا ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے، جو کلاس میں بہت چیز پڑھاتا ہوں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ بھی بچوں کے ساتھ ان چیزوں سے واقف ہیں اور زیادہ بہتر واقف ہوں، تاکہ آپ انہیں بعض اوقات چیزیں سمجھا سکیں. ہمارے یہاں اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے تقریباً 6 عید ہیں، اور ایک جو ہمارے یہاں ہے وہ شمسی کیلنڈر سے تو 7 عیدیں ہیں. تو 6 عیدوں میں جو عید ہے وہ عید غدیر، یہ ایسی عید ہے جو سب سے بڑی عید ہے، عید اللہ اکبر ہے. یہ ریوارڈ کے اعتبار سے سب سے بڑی عید ہے. کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے کہ ایک دن کا روزہ عمر دنیا کے برابر ہوتا ہے. جو کام انجام دیں گے اس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. اس جو سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عیدیں کب سے منائی جانے لگیں. سوال یہ کہ آپ کہیں عید کا سیلیبریشن کب سے سٹارٹ ہوا، تو
عید الفطر 1 شوال کو جو منائی جاتی ہے، یہ 2 ہجری سے اس کا آغاز ہوا، کیونکہ اس کے پہلے روزے واجب نہیں تھے. روزے واجب جو ہوئے وہ 2 ہجری میں ہوئے. تو جب روزے واجب ہوں گے، روزے جب اختتام تک پہنچیں گے، تبھی عید منائی جائے گی. دوسرا عید الاضحیٰ جو قدیم ترین سب سے پرانی عید ہے، کیونکہ جناب ابراہیم نے اس کی داغ بر ڈالی تھی، اس زمانے سے ابھی تک چلی آ رہی ہے. تو یہ جناب ابراہیم والی جو عید ہے، یہ سب سے پرانی، اسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں. دوسری جو 9 ربیع الاول کی عید ہے، جو ہمارے عید زہرا کے نام سے، یہ جناب امام زین العابدین کے کہنے پر کہ پھوپھی اماں اب آپ سوگ بڑھا دیجئے، ہمارے بابا کا قاتل مارا گیا ہے. اور امام نے اس سوگ کا اختتام کیا، کیونکہ عمر سعد مارا گیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلا دن امام زمانہ کی امامت کا ہے. اب بہت سے بچے سوال کرتے ہیں کہ ہم دوسرے امامت کی پہلا امامت کا دن کیوں سیلیبریٹ کرتے؟ کیونکہ ہر دوسرے امام نے اس دن پر جو ہے اپنی امامت کا آغاز کیا، لیکن جب وہ اس دنیا سے اٹھے شہید ہوئے تو دوسرے امام کی امامت کا آغاز ہو گیا. یعنی امام علی کی شہادت پہ امام حسن کی امامت کا آغاز ہوا، امام حسن کی شہادت پہ امام حسین کی امامت کا آغاز ہوا. تو ایک امام کے بعد دوسری امامت کی امامت کا آغاز تو ہوا، لیکن پھر اگلے امام کی امامت کا آغاز ہو گیا. ان کی امامت کنٹینیو نہیں رہی، لیکن امام زمانہ کی وہ امامت ہے جو قیامت تک کنٹینیو رہے گی، اس لیے اس کا سیلیبریشن الگ ہے. اور اسی لیے اس کو عید زہرا، عید شجاع کہتے ہیں. عید مباہلہ یہ ایک بہترین عید ہے، کہ اس عید میں بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کو آپ سمجھیں. وہ عید کا سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جناب عیسیٰ کے لیے آسمان سے غذا آئی تھی تو انہوں نے عید منائی تھی، لیکن یہاں عیسائیوں نے مانا کہ یہ اگر دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. یعنی بتایا کہ عیسیٰ جیسے دعا کر رہے تھے، ان کے لیے اگر مائدہ آ سکتا ہے تو ہمارے سامنے فخر عیسیٰ موجود ہیں، یہ دعا کر دیں تو پہاڑ ہٹ جائیں گے، اس لیے ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. یعنی جس دن عظمت اہل بیت کا اظہار عیسائیوں نے کیا، وہ دن بھی عید ہونا چاہیے، کیونکہ جس دن عظمت عیسیٰ کا اظہار کیا تھا وہ دن عید تھی. تو یہ بڑا عظیم مرحلہ ہے. اب یہاں پر جو عید ہے وہ عید جمعہ ہے. اس عید جمعہ کے لیے یاد رکھیں کہ یہ ہر ہفتے منائی جاتی ہے، اور اس کا بھی آغاز 2 ہجری میں ہوا ہے، عید مباہلہ کا 10 ہجری میں. تو یہ 2 تاریخ کے اعتبار سے آپ کو یاد رہے تاکہ آپ کسی کو جواب دے سکیں کہ کون سی عید کب سے منائی جا رہی ہے. تو جمعہ کی عید بہت بڑی ہے، یہ بھی 2 ہجری سے منائی جائے گی. اس کا سبب یہ کہ اسی وقت نماز بھی واجب ہوئی تھی، اور اس زمانے سے نماز چل رہی ہے، اور اس کی عظمت بہت زیادہ ہے. بعض روایتوں میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ عید الفطر عید الاضحیٰ سے زیادہ عظمت جمعہ میں ہے، کیونکہ جمعہ کی عید کا ایک الگ فیکٹر ہے، ایک الگ اسباب ہے، ایک الگ اس کے پیچھے لاجک ہے. اور اس میں جو اسباب ہیں وہ یہی ہے کہ اس دن رسول خود آمادہ ہوتے تھے، اور بار بار انہوں نے اس عمل کر کے بتایا. اس دن ایک نماز ہے کہ جو واجب بھی ہے، اور جب امام زمان آئیں گے تو نماز جس طرح دونوں عید کی واجب ہوگی، یہ نماز بھی واجب ہو جائے گی. تو یہ عید الفطر کی بڑی عظمت ہے. یہاں چند اور پیغامات ہیں جو عید کے سلسلے میں ہیں، وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ انسان جب عید مناتا ہے یا اس کی امپورٹنس کو جانتا ہے، تو سب سے پہلے آج کے دن شکر کرنے کا دن ہے کہ اللہ نے ہمیں اسٹرینتھ دی، طاقت دی، صلاحیت دی کہ ہم ماہ رمضان میں اچھی طرح عبادت کر پائے، اور جس کی وجہ سے اللہ نے یہ توفیق دی ہے، تو بغیر توفیق کے ممکن نہیں تھا. تو ہم نے جو بھی نیک عمل کیے، جس میں جتنی کیپیسٹی تھی، اپنے کو وہ بروئے کار لایا اور اس نے یوٹیلائز کیا، اور آج وہ ماشاءاللہ اختتام ماہ رمضان پہ پہنچا ہے. تو ہم شکر گزار ہیں اللہ کے کہ اللہ نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ روزے رکھنے، شب قدر میں اعمال کرنے، عبادتوں کی توفیق دی، نیکیوں کی توفیق دی. ہم اس کے شکر گزار ہیں. اس کے لیے آپ نماز شکرانہ ادا کر کر خدا سے اگلے سال تک کے لیے توفیق مانگیں کہ پھر ہمیں رمضان کے بعد رمضان نصیب ہو اور ہم عید کی عظمتوں کو حاصل کر سکیں. یہاں امام فرماتے ہیں کہ یہ امام محمد باقر کی حدیث ہے کہ یہ دن جو ہے یہ اصل میں انسان کے جائزہ اللہ سے اپنے اعمال کی جزا لینے کا ہے. تو یہ 2 جزائیں میں نے آپ کو بتایا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ 2 جزائیں ہیں کہ جو ہمیں ملتی ہیں. اور جزائیں کیا ہے کہ جب ہم ماہ رمضان کو ختم کرتے ہیں، عید کے دن آتے ہیں، تو جو ہم نے نیکیاں کی ہیں وہ ہماری جزا اس دن ہمیں ملتی ہے. لیکن یہ جزائیں تھوڑی سی مختلف ہیں. اور جزا تھوڑی سی مختلف کیا ہے کہ وہ جزا جو ہے ہمیں بادشاہوں کی طرح دنیاوی نہیں ہے، اخروی جزا ہے. اخری جزا کیا ہے کہ خدا نے آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا، حقدار جنت بنایا، گناہ معاف کر دیے، انسان کے رتبے اور درجے کو بڑھایا، اس کے قلوب کو پاک و طاہر کیا، اس کے اعضاء و جواروں کو سلامتی سے ہمکنار کیا. یہ سب جوائز ظاہری ہیں انسان کو. لیکن اس کے علاوہ ایک اور کچھ اور اس کے جائز ہیں. یاد رکھیں کہ جب انسان نے ماہ رمضان میں قرآن پڑھا تو ایک آیت کے بدلے میں خدا نے اسے ایک قرآن کا ثواب دیا. یہ قرآن کا ثواب اسے آخرت قیامت میں ملے گا. لیکن اس کے علاوہ ایک انعام تو بھی ملا
کہ جب انسان قرآن پڑھ رہا تھا تو قرآن پڑھتے وقت جو علم اسے ملا وہ جائزہ ابھی ملا آپ کو، وہ ریوارڈ ابھی ملا، وہ آپ کو انعام ابھی ملا. آپ نے جس طرح سے جو اعمال کیے ان اعمال کی وجہ سے جو آپ کو سلامتی ملی، آپ کو روزہ رکھنے کی وجہ سے صبر ملا، یہ تمام چیزیں جو آپ کو ملی ہیں، یا دنیا سے جو آپ کی محبت تھی وہ کم ہوئی، یہ تمام انعامات جو ہیں وہ ابھی دنیا میں مل گئے ہیں، اور جو آپ نے نیکیاں کی ہیں ان کے انعام آخرت میں باقی ہیں. اس لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ہر اعتبار سے اپنے ان تمام عبادات کو اپنے ذہن میں بھی رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے. یہ دن دعاؤں کا ہے، نمازوں کا ہے. انسان اس دن نماز دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ الفطر یعنی فطرہ جو واجب اسے نکالتا ہے. اس سلسلے میں گزشتہ سال آپ کی خدمت میں پورا پاور پوائنٹ دکھایا تھا. آج نارملی شب میں دکھاتا ہوں، لیکن کیونکہ وہ آپ سے ڈسکشن ہو چکا، آپ کو بتایا ہے کہ فطرہ نکالنا انسان پہ ایک واجب عمل ہے. ابھی جب رات جیسے ہی چاند کا اعلان ہو، یا آپ خود چاند دیکھیں، آپ اپنے ہاتھ میں پیسہ لے کر یا جس کو آپ نے دیا وہ آپ کی طرف سے نیت کرے، اور لے کر اس نے بعد یہ کہے کہ میں فطرہ نکالتا ہوں اپنے اہل و عیال کی طرف سے، ادا واجب قربتاً اللہ. اور اس کی کیلکولیشن جو آپ کو بتائی گئی $10، اس کو دھیان میں رکھیں کہ ہم جو چاول کھاتے ہیں یہ نارملی اس چاول پہ کیلکولیٹ کیا گیا ہے. جو آپ باسمتی چاول کھاتے ہیں اس پہ کیلکولیٹ ہے 3 کلو، یا تھوڑا بہت اس کے آس پاس کے جو چاول کی ریٹ سے اس پہ یہ کیلکولیشن کیا گیا ہے. کیونکہ گیہوں پہ کافی کم ہوتا ہے اور چاول پہ یہ کیلکولیشن، اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ $10 کس اعتبار سے کیلکولیٹ کیے گئے ہیں. تو وہ کیلکولیشن عام جو ہمارے یہاں چاول ہوتا ہے اس کا، اگر اس میں کچھ سینٹس یا $1-8 زیادہ ہے تو اسے صدقہ کی نیت سے آپ دیتے ہیں. لیکن آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو چاول کھا رہے ہیں باسمتی رائس، اس کے اعتبار سے جو ہمارا کیلکولیشن بنتا ہے $8 کے قریب وہ ہم نے دیا ہے. یا دوسرے تھوڑے سے مہنگے رائس ہیں اس کے اعتبار سے $10 کو سینٹ ہوتا ہے، $10 کے آس پاس ہوتا ہے، اس لیے وہ ایوریج کر کے $10 نکالے گئے. تو یہ $10 صحیح ہے. جو ہم نے اعلان کیا ہے، بہت سے نے 12 کیا ہے، لیکن وہ لازمی ہے وہ 12 کرتے ہیں. تو آپ یہ کہ ہمارا 10 ان کا 12 کیوں؟ اس کا جواب یہ کہ بہت سی جگہ مہنگائی ہے، ہر جگہ ہر ایک فوڈ کی پرائس سیم نہیں ہوتی، تو وہ جس نے جہاں کیلکولیٹ کیا وہ اپنے اعتبار سے جانتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو سسٹم ہے ہم اس کے اعتبار سے ہم یہاں پہ جو علماء ہیں ان سے گفتگو کر لیتے ہیں، پھر جو بتاتے ہیں اسی کو ایک سمپل طور پر اعلان کر دیتے ہیں. جو اعلان آپ کو ای میل میں بھی آیا ہے، $10 ہم نکالتے ہیں. آپ زیادہ بھی نکالنا چاہیں تو ایک آدمی کا 50 تک بھی بن سکتا ہے اس وقت جب کہ آپ خرمے پہ، اچھے قسم کے مہنگے خرمے پہ اگر آپ نکالیں تو پر پرسن $50 تک جا سکتا ہے. وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس جنس پر، اس میں ایک جنس پر انسان کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ میں کس کھانے کی غذا پر، جس میں گیہوں ہو، چاول ہو، یا کشمش ہو، یا جو ہو، یا پھر آپ کے لیے خرما یعنی ڈیٹس ہوں. تو آپ جو کوالٹی کے نکالنا چاہیں مارکیٹ میں اس کے ریٹ دیکھ لیں، 3 کلو کا حساب لگا کر اسے نکال دیں اور وہ کیلکولیٹ کر کے آپ دے سکتے ہیں. ابھی آپ کو جو سمپل کیلکولیشن بتا رکھا $10 آپ نکال دیں اس نیت سے کہ $10 ہم ایوریج جو چاول کھاتے ہیں ہمارے یہاں جو ٹھیک ٹھاک اچھے قسم کا چاول ہے اس کے اعتبار سے 3 کلو کی اس کی ریٹ ہے، یہ جو آپ کو بتائی گئی ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم کس نرخ پہ نکال رہے ہیں. اور نیت کرتے ہیں کہ میں فطرہ دیتا ہوں اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں کی طرف سے، ادا واجب قربتاً اللہ. چاند کے اعلان کے بعد آپ کو یہ نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو جہاں پہ پہنچانا ہے آپ اس کے لیے مخیر ہیں. آج جو سسٹم ہمارے آپ اس سسٹم کو فالو کریں، یا آپ اپنے اعتبار سے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ اسے پورا کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ فطرہ نکالتے ہیں، یہ فطرہ آپ کا کیوں ضروری ہے؟ کیوں اس کے بغیر انسان کا روزہ قبول نہیں ہوتا. جس نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا اسے فطرہ تو نکالنا ہے. ایک سوال اور کرتے ہیں کہ بچے بھی کما رہے ہیں اور ان کے ماں باپ بھی کما رہے ہیں تو فطرہ کون نکالے گا؟ جو کھانا کھلاتا ہے وہ نکالے گا. جو آدمی کھانا کھلاتا ہے فطرہ اس پہ واجب ہوتا ہے. بچے اگر کما رہے ہیں لیکن ماں باپ کے ہی پیسے پہ کھانا کھاتے ہیں، انہی کے میس پہ کھانا کھاتے ہیں، انہی کے جو ہے پیسے سے گروسری آتی ہے ماں باپ کی، تو پھر وہ ماں باپ نکالیں گے. اگر اولاد نکالتی ہے تو اولاد، کیونکہ اس میں ہیڈ آف دا جو فیملی جس کی طرف سے غذا کا انتظام ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں. مہمانوں کا ایک بڑا سلسلہ ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ بڑا نہیں ہے اس میں. مہمان آ بھی سکتے ہیں، مہمان آپ بلا بھی سکتے ہیں. فطرہ کبھی دینا ہوتا ہے، کبھی اگر خود دینے کا ارادہ کر لیں تو آپ ایگزمپٹ بھی ہو جاتے ہیں. اس کے مسائل الگ الگ ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ مہمان اگر آپ مسجد میں ہوتے ہیں تو کسی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ کسی کو گھر پہ بلاتے ہیں، خود آیا ہے تو اس کا قانون الگ ہے، آپ نے بلایا ہے تو اس کا قانون الگ ہے. خود بلایا ہے، خود آیا ہے تو آپ چاہے اس کا فطرہ نکالیں نہ نکالیں، احتیاطاً اگر آپ نکالنا چاہیں بہتر ہے، ورنہ وہ نکالے گا اپنا. لیکن اگر آپ نے بلایا ہے تو پھر آپ نکالیں، وہ بہتر ہے. لیکن وہ آنے والے اگر کہتے کہ میں اپنا فطرہ خود نکال رہا ہوں دونوں کنڈیشن میں، تو آپ ایگزمپٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ ایک الگ کنڈیشن. عید الفطر کے جو ہے وہ بہت سے اسباب ہیں، اس میں مینلی یہ کہ ہم اس کے ذریعے اپنے تمام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. میں نے آپ کو ان عیدوں کے بارے بتایا کہ عیدیں سب امپورٹنٹ ہیں. عید موبائل، عید الضحیٰ، عید الاضحیٰ، یہ کیوں منائی جاتی ہیں، ان کا پیچھے لاجک کیا ہے، اس کا
بینیفٹ کیا ہے۔ عید جو ہے اس کی نماز بہت امپورٹنٹ ہے۔ عید کی نماز جو آپ انجام دیتے ہیں انشاءاللہ آپ گھر پہ انجام دیں ہمارے ساتھ کل، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں تاکہ قنوت ہم جو دعائیں پڑھیں گے آپ کے ساتھ کریں۔ جو عمل آپ انجام دیتے تھے مستحب تھے، ہو سکتا ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے تمام علماء نے یہی کہا ہے کہ اس سے آپ بچیں، کیونکہ آپ کا ہاتھ ملانا، آپ کا گلے ملنا اگر کسی کے لیے مضر ہے تو ایسی سنت کو ترک کرنے میں بہتری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی سنت رواج رکھتی ہو اور وہ رواج رہے گا، انشاءاللہ جب حالات واپس بدل جائیں گے ہم ایسے ہی گلے ملیں گے جیسے ملنا چاہیے، لیکن جب تک یہ کیفیت ہے کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے نقصان نہ پہنچے، کسی کو ہم نقصان پہنچا بھی نہیں سکتے نا۔ مسئلہ یہ کہ خالی ہمیں نقصان نہ پہنچے اس لیے یہ نہیں، مسئلہ دونوں طرف کا ہے کہ اگر میں صحت و سالم ہوں اور میں کسی کے پاس جاتا ہوں اور مجھے لگ جاتا تو بھی نقصان ہے، میرے پاس ہو سکتا ہے وائرس ہو، میں کسی کو لگا دوں تو بھی نقصان ہے، تو اس میں احتیاط کرے انسان، اور اس سے بہت۔ لیکن میں آپ کو جو چند لمحے بہت تیزی سے میں آپ کی خدمت عرض کروں تاکہ ہم باہر جا کے ابھی ہم کو چاند بھی دیکھنا ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس چاند کو دیکھنے کے لیے ہم انشاءاللہ آمادہ ہوں گے، اور میں عرض کروں گا اگرچہ وہ اس کو اسٹے ٹیون پہ لگا دیں گے تو ہم واپس آ کر میں آپ کو چاند کی رویت کی دعا بھی پڑھوا دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے بعد رات کو، یا پھر اگر ابھی نہیں پڑھا پائے تو انشاءاللہ رات کو جب اعمال کریں گے تو اس وقت بھی میں آپ کو دعا پڑھا سکتا ہوں، تو ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن آج کی رات بہت بڑی رات ہے، اور میں نے اس پاور پوائنٹ کو دکھانے کا سبب عید کے ساتھ ساتھ آج کی رات کے لیے بھی آپ کو آمادہ کرنا ہے، کیونکہ آج کی رات کی عظمت یہ ہے کہ جب شب عید الفطر آتی تو اس کا غسل بھی ہے، اور غسل کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سے اعمال ہیں، کیونکہ یہ انسان کے زندگی میں بہترین راتوں میں سے ایک رات ہے جس دن اللہ اپنے بندوں پہ خاص کرم کرتا ہے، انہیں نعمتیں دیتا ہے، جائزے دیتا ہے، انہیں بہت زیادہ جو ہے اپنی طرف سے خیر و برکت سے نوازتا ہے۔ امام رضا اس کے لیے خاص ایفرٹس کرتے تھے، اس کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ان کے اعمال میں سب سے پہلا عمل، نارملی اقبال بھائی ہمیشہ یہاں کر وہ دعا پڑھتے تھے، انہیں مس کرتے ہیں، خدا ان کو صحت و سلامتی دے، لیکن یہ دعا جو ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا، یہ جو دعا ہے اس دعا میں بڑی عظمت ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن لکھا ہے، جو لوگ پڑھنا چاہیں بچے، ابھی بچوں کو پڑھائے بھی میں نے، کہ اس کا بہترین کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا ہے، تمام حمد و تعریفیں صرف اسی کے لیے ہیں، اور اس کا اس بات پہ شکر ہے اس نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی، صراط مستقیم پہ رکھا، دین حق پہ رکھا، جو دین محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں ان ہدایتوں سے جو ہے وہ نوازا ہے، اور وہ ہمارے تمام خیر و خوبی کے لیے ہمارا مالک، ہمارا جو ہے وہ مولا کا۔ تو یہ دعا اس کو، کیونکہ ہم صرف یہ نارملی عید کی نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں اس سے عید کی نماز سے پہلے صرف نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اسے مسلسل نماز مغرب کے بعد بھی، نماز عشاء کے بعد بھی، اور صبح کی نماز کے بعد بھی، اور نماز عید سے پہلے بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو ایک یہ سنت عمل میں سے آج رات کو بھی غسل ہے، کل صبح بھی غسل ہے، دونوں کی نیت الگ ہے۔ آج رات کے غسل کی نیت شب عید الفطر کی ہے، صبح عید الفطر کی ہے، رات کا غسل مغرب کے قریب ہے، اور صبح کا غسل جو ہے وہ انسان جو کرے گا وہ آفٹر سن رائز ہے، تو اس کی جو ہم نے برکت آپ کو بتائی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بہت ساری دعائیں جو ہم کو اس دن پڑھنی ہیں۔ آج کی شب میں جو خاص چیز ہے وہ خاص چیز کیا ہے کہ آج کی شب ایک مخصوص زیارت امام حسین ہے، جو زیارت شب قدر میں تھی، ایسی ایک زیارت شب عید الفطر ہے، یا وہی زیارت جو آپ نمازیں یعنی ایام 23، 19 اور 21 کی جو ہے شب قدر میں پڑھتے تھے۔ تو اس نماز کا، اس زیارت کا کیا ہے، کہتے ہیں 3 شب ایسی ہیں کہ جس میں اگر انسان امام حسین کے روزے پر ہوگا اور روزے پر جانے کے بعد وہ اگر دعا کرے گا تو خدا بندہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ کون سے گناہ؟ جو اس کے پہلے کے گناہ اور آئندہ گناہ۔ اس کا سبب یہ ہے کیونکہ یہ بہت بڑی شب ہے۔ اس شب کی عظمت کیا ہے کہ یہ 3 شبیں ہیں جس میں اگر انسان روزے امام حسین پہ جائے گا تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ وہ کون سی شبیں؟ ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، اور ایک 15 شعبان۔ تو آج اس میں سے ایک شب ہے، آپ زیارت امام حسین پڑھیں۔ ہم جب شام کو انشاءاللہ مولانا کی تقریر ختم ہو جائے گی تو ہم اس کے بعد اعمال کریں گے۔ اعمال میں جو بھی اعمال ہیں، کچھ دعائیں، اس کا پاور پوائنٹ تیار کر لیے، انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے بھی، آپ ہمارے ساتھ جڑیں، اعمال کریں۔ آپ کی اپرچونیٹی ہے کہ ہم انشاءاللہ مخصوصاً سارے اعمال میں شاید 1 گھنٹے سے کم ہی لگے گا، ہم اتنے ٹائم میں ریپ اپ کر لیں گے۔ جو بھی دعائیں ہیں سب چیز ساتھ پڑھ کر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو تیزی سے پڑھ لیں گے۔ 2 رکعت نماز ہے جس میں پہلی رکعت میں حمد کے بعد 1000 بار قل اللہ ہے، لیکن لازمی 1000 بار پڑھنا
دشوار ہے تو 100 بار بھی لکھیے، ہم 100 بار ہی پڑھ لیں گے. ورنہ میں بچوں سے کہہ رہا تھا آپ یہاں ہوتے تو میں 100 بار پڑھا دوں، آپ کے گھر پہ تو 1000 بار پڑھا دوں. انہوں نے کہا نہیں 100 بار پڑھاؤ، تو میں نے کہا ٹھیک ہے 100 بار ہی پڑھائیں گے انشاءاللہ. تو ایک بار، لیکن دوسری رکعت میں ایک بار ہی ہے تو جلدی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد 100 مرتبہ سجدے میں جا کے اتوب الی اللہ. میں عرض کیا کہ جو آج کی رات نہیں بخشا، جو بخشا گیا پھر اس کے بخشش کا سامان نہیں ہے، امکان نہیں ہے، بہت مشکل ہے ریسٹ آف دی ایئر میں ویسی توبہ حاصل کر لینا جیسی خدا نے ماہ رمضان کے لیے رکھی ہے. تو اس کے بعد جو دعائیں، ہم یہ دعائیں پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک اور نماز بھی ہے 10 رکعت، لیکن وہ ہم نارملی نہیں پڑھتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ 10 رکعت جس میں ہر ایک میں 10 مرتبہ قل اللہ ہے، اور ہر ایک رکوع سجدے میں سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر 10 مرتبہ ہے. یہ بھی آج کی رات کے لیے نماز ہے خاص. اور اس کے ساتھ ساتھ زیارت امام حسین ہے، جس نے عرض کیا کہ شیخ صدوق نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی امام حسین کی زیارت کو جائے گا ان 3 راتوں میں خدا اس کے گناہوں کو جو پاسٹ اور فیوچر ہیں بخش دے گا. اس کا یہ سارا کا سارا ڈیٹا یہاں موجود ہے، جو آپ پڑھیں تو ہم زیارت امام حسین بھی پڑھیں گے. آج کی رات کے لیے لکھا ہے کہ جو انسان آج کی رات جاگتا رہے گا، سوئے گا نہیں، پوری رات جو انسان جاگتا رہے گا، اس جاگنے کی وجہ سے خداوند عالم اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں. اس لیے اعمال میں وہی اعمال جو شب قدر کے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. خدا انشاءاللہ ہم کو توفیق دے اور صلاحیت دے کہ ہم سب برابر ذکر محمد و آل محمد کر سکیں، اور ذکر آل محمد آل محمد ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنے، ہم اس کے لیے اپنی زندگی کو خوش و خرم رکھ سکیں. میں نے عرض کیا شب عید ہے، آپ آمادہ ہیں، بہت سے لوگوں نے قرآن کو ختم کیا ہے، اس لیے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اس قرآن کو جو ہم نے ختم کیا ہے اسے کیسے ہدیہ کیا جائے، کسے ہدیہ کر سکتے ہیں، کسے اس کا گفٹ کریں. تو عزیزان اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے قربۃ اللہ پڑھا ہے، لازمی ہے وہ آپ کو اس کی جزا ملے گی. لیکن جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں طریقہ بتایا اس کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے جو قرآن ختم کیا ہے میں اسے ہدیہ کرتا ہوں 4 معصومین اور شہدائے کربلا کو، اور ان کے صدقے میں میرے مرحومین کو اس کا ثواب پروردگار عالم ارسال فرما. یعنی ہم نے کیا کیا، پہلے یہ جو ہم نے قرآن پڑھا ہے اسے ہدیہ کر دیا. کسے ہدیہ کر دیا؟ اہل بیت کو. اہل بیت کو کیونکہ مغفرت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے وہ ہدیہ ریسیو کرتے ہیں، گفٹ لیتے ہیں. ہماری طرف سے مغفرت کی نیت سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، لیکن ہم انہیں ہدیہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے بغیر توسل کے یہ چیز ہماری کوئی ادھر جاتی بھی نہیں ہے. جب ایسے بغیر صلوات کی ہماری نماز نہیں ہوتی، ایسے بغیر ان کے توسل کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. تو ان کے توسل سے یعنی ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، لیکن یہ آپ کی ہدایت کی وجہ سے، آپ کی گائیڈنس کی وجہ سے، آپ کی جو ہے لطف و کرم کی وجہ سے، آپ کی امامت کو ماننے کی وجہ سے میں آپ کو یہ ہدیہ کرتا ہوں. اور آپ سے دعا کرتا ہوں یا پانے والے سے دعا ہے کہ یہ محمد آل محمد کے صدقے میں میری اس جو ہے کوشش و کاوش کا جو بھی ثواب ہے، جو بھی صلہ ہے، اسے میرے فلاں 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 مرحوم کو ہدیہ کر دے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ آل محمد سے بھی وابستہ رہیں گے اور آپ کا قرآن آپ کے لیے. اس کے لیے بہتر طریقہ، بہتر وقت کیا ہے؟ تو بہتر وقت یہ کہ صبح، آپ کو پتہ ہے کہ روز عید قربان آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بغیر کھائے نماز کے لیے آئیں. یعنی نماز عید فطر جب آپ پڑھیں تو بغیر کھائے پڑھیں، روزہ ہو آپ کا. اور جب آپ قربانی کر رہے ہوں، یعنی روزہ رکھنا حرام ہے، روزے کی نیت نہیں کرتا آدمی، لیکن لکھا یہ ہے کہ انسان اس وقت تک کچھ چیز کھائے پیے نہیں، پہلے قربانی کرے اور قربانی کرنے کے بعد وہ اس قربانی کے گوشت سے افطار کرے، جو عموماً ظہر سے پہلے ہو جاتی ہے. تو یہ اس دن کے لیے لکھا. آج کے دن الٹا ہے. عید الفطر کے دن لکھا ہے کہ جب مصلی پہ جائے، نماز پہ جائے تو وہ پہلے کچھ گھر سے کھا لے پھر چلے، یعنی الٹا کر دیا ہے. کیوں؟ اس دوران نہ روزہ نہیں ہوتا کہ 8-9 کا روزہ ہے، لیکن 10 کو روزہ نہیں رکھتے، لیکن صبح بغیر کھائے مصلی پہ آنا مستحب ہے. اس دن آج کھا کے مصلی پہ آنا مستحب ہے. تو نارملی صبح صبح لوگ پنجاتن کی یا 4 معصومین کی نظر دلاتے ہیں شیر خورما بنانے کے بعد، اور جب نظر دلا رہے ہوں اسی نظر کے اندر آپ نظر بھی دیں اور ساتھ ساتھ اپنا قرآن بھی ہدیہ کر دیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ صبح کیونکہ آپ مصلی پہ جا رہے ہیں تو شیر خورما بنائے گھر پہ. شیر خورما جب بن گیا تو شیر خورما سامنے رکھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر نظر دلا دی، اور نظر دلانے کے بعد آپ نے کہا کہ پانے والے اس نظر کے ساتھ ساتھ یہ میرا قرآن بھی 14 معصومین اور شہدائے کربلا 55 14 معصومین شہدائے کربلا کو ہدیہ کیا، ان کے صدقے میں میرے فلاں فلاں مرحوم کو اس کا ثواب ہدیہ کر دے. تو وہ ایک پنتھ 2 کانچ ہو جائیں گے. ایک تو آپ کی نظر بھی ہو جائے گی، آپ نظر کے ساتھ ہی ہدیہ بھی کر لیں گے، اور اس کے بعد آپ اس جو ہے نظر سے اپنا افطار کر کر مصلی پہ آ جائیں. اور انشاءاللہ جہاں سے یہاں لائیو نماز شروع ہو آپ اس نماز کو ہمارے ساتھ انشاءاللہ جوائن کریں تاکہ ہم سب مل کر نماز پڑھ سکیں. وہ 5 قنوت جو ہے جو بہت ہی مستحب ہیں، بہت زیادہ. اصل کی اس نماز میں خوبی ہے یہ. اور کسی دن وہ قنوت نارملی ہم تبرکن جو ہے وہ
جو ہے وہ غدیر کے دن پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ عید الفطر کے علاوہ وہ قنوت بہترین قنوت ہیں، خاص قنوت ہیں جن کی بہت بڑی جزا ہے۔ وہ نماز عید خاص نماز ہے، وہ نماز عید جو روز عید واجب ہوگی امام زمان کے آنے پر، اسی نماز کو لکھا ہے۔ تو ہم یہاں قربت کی نیت سے پڑھتے ہیں، آپ بھی قربت کی نیت سے اپنے وہاں پڑھیں ہیں، سنت کی نیت سے جو اسے قربت کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، تاکہ اس نیت سے کہ ایک دن ہمیں یہ نماز واجب نیت سے بھی پڑھنے کا موقع ملے۔ تو یہ تمام نمازوں کے پیچھے بہت اللہ نے برکت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے۔ خدا اس کی وجہ سے ہمیں کثیر جزا عنایت کرے اور ہماری زندگی میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چند دن تک جو آپ کی خدمت میں اپنے معروضات پیش کیے تفسیر کے سلسلے میں آپ کے کام آئیں گے، آپ اس سے استفادہ کریں گے، آپ کے لیے علم اضافے کا سبب بنے۔ ورنہ کیونکہ مجھے یہ تیاری کرنی پڑتی تھی، آمادہ ہو کے میں آپ خدمت آتا تھا، تو بہرحال مجھے جو علم ملا ہے اس میں بھی آپ شیئر کرتے ہیں، اس میں بھی آپ ثواب کے حقدار ہیں، کیونکہ بغیر پڑھے پڑھانا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو ہم بھی خود پڑھتے تھے، ہمیں بھی علم ملا، تو وہ بھی علم آپ ہی کی توفیق اور آپ کی جو ہے وہ مدد سے ملتا ہے، تو آپ انشاءاللہ اس ثواب میں بھی حقدار ہیں۔ خدا آپ کو تمام ان ثوابوں سے ہمکنار کرے، جمنات یہ خدمت کر رہے ہیں جن لوگوں نے ماشاءاللہ اس ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ جڑ کر تمام خدمات کی، سینٹر کے تمام عہدیدار، تمام ہمارے مومنین اور تمام بچے جو ہمارے ساتھ اس براڈ کاسٹنگ میں پوری جافشانی سے، پوری محنت سے لگے رہے۔ بڑا ہارڈ ورک ہے اس کو کرنا، اور اس کو بہترین طریقے سے پورے رمضان آپ تک پہنچایا۔ وہ سب انشاءاللہ لائق تحسین اور شکر ہیں کہ خدا ان کو صحت و سلامت طول عمر دے۔ میں تمام عہدیداروں کو جو سینٹر کے ہاں ٹرسٹی، ان کو خدا طول عمر دے، ہم مومن کو طول عمر دے، اور اس عید کی تمام برکتیں انہیں عنایت کرے، تاکہ ان کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں رہیں اور ہمیشہ پریشانی، بیماری اور مصیبتوں سے دور رہیں، ہر بلا سے، آفت اور پریشانی سے دور رہیں۔ آپ آج شب خاص دعا کریں، چاند دے کر دعا کریں کہ خدا تمام ممکنات کی مشکلات کو حل کر دے، اور ہماری زندگی میں ایسی بہت سی عیدیں دیکھنا نصیب ہوں، اور خدا ہمیں طول عمر بابرکت عنایت کرے۔ اور اس عید کے چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنا بہت مستحب ہے، اور وہ دعائیں انشاءاللہ موجود ہیں۔ ہم اگر انشاءاللہ ممکن ہو تو ابھی تقریباً سن سیٹ ہونے والا ہے، اور سن سیٹ کے بعد تقریباً آپ کو 10-15 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، اور جب سے آپ 10-15 منٹ انتظار کریں گے انشاءاللہ چاند نمودار ہو جائے گا، کیونکہ چاند سن سیٹ کے آس پاس ہی نظر آ جائے گا۔ اس لیے میں جلدی ہی اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، تاکہ جتنی دیر آپ باہر کھڑے رہ کر کوشش کریں گے خود ایک اچھی جو ہے چیز ہے، میں نے باہر عرض کیا کہ صرف عید کے دن باہر چاند دیکھنے نہ جایا کریں، چاند دیکھنے آپ ہر مہینے جایا کریں۔ جو لوگ محرم میں نہیں دیکھتے ان کے لیے ایکسکیوز ہے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن باقی 11 مہینے باہر جا کے چاند دیکھا کریں۔ جو آدمی چاند دیکھ کر پہلی رات کو یعنی چاند رات کو چاند دیکھ لیتا ہے، اس کوشش کی وجہ سے پورا مہینہ اس کا برکت سے گزرتا ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ باہر چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح۔ پالنا تجھ واسطہ اپنے پاک کا ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، حاضر مجلس کی نیک حاجات میں قبول فرما۔ ہمارے مومنات جو گھروں سے اس دعا اور درس میں جڑے ہوئے ہیں، پالنا ان کی زندگی کی برکتوں کو نزول فرما، ایسی سینکڑوں ہزاروں خوشیاں ہمیں نصیب فرما، ایسی بہت سی عید منانے کی توفیق عنایت فرما، ایسے بہت سے رمضانوں میں تیری عبادت کی توفیق عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عنایت فرما، ہمارے بچوں سے کامیابی عطا فرما، جو پریشانوں کو دور فرما دے، اس کرونا وائرس سے تمام انسانوں کو بچا لے۔ جناب بیمار مخصوصاً نوشاد بھائی، فدائے عابد بھائی، محمد بھائی، مظاہر بھائی ابن غلام علی، مقصود بھائی ابن غلام علی، اشتیاق بھائی ابن محمد بھائی، محسن بھائی ابن غلام علی، یہ پانے والے عابد بھائی، یہ پانے والے مقصود بھائی ابن غلام علی، مقصود بھائی بنے حسن آپ، نور آپ، کوثر آپ، پروین آپ، یاسمین آپ، عشرت آپ، رفت آپ آنے والے ہاشم حیدر بھائی، پانے اسلم ہاشم بھائی، اور جو پانے والے ہندوستان جو نبیان سردی آپ ان سب کو پالنے والے سلمان آپ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ ہمارے نسل میں امام زمان کے ظہور ان کے چاہنے والوں کو باقی رکھ، ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و آوان میں قرار دے۔ بسم اللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ میں سورہ حمد دیتی ہوں، سورہ اخلاص کی تلاوت کر اپنے اپنے مرحومین کے لیے، مخصوصاً جمنات ہمارے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں ان کے تمام مرحومین، نوشہ جماعت کے تمام مرحومین کے لیے سال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھنے والے صلوات کے صاحب شہدائے کربلا علیہ السلام صدقہ میں حاضر میں تامش نور شاہد میں آتا ہوں تامش حیدر کرا کو صرفت صاحب رسال فرمان اللہم صلی اللہ علیہ محمد بسم اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نعرہ حیدری یا علی